السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کرلش عثمان کی قسط نمبر 138 پر ہے۔ گزشتہ قسط کی بات کریں تو گزشتہ قسط کرلش عثمان کی بہترین اقساط میں سے ایک تھی، جس میں صلیبیوں کے ساتھ ساتھ اب مغولوں کی دھماکہ دار انٹری نے ہر طرف دکھ اور قہر کا سماں برپا کر دیا۔ ایک طرف سرحدی بازار پر حملہ اور پھر زہریلے تیروں کی بارش اور زہر قطائی کے بیٹے جونیئر زہر قطائی اور گونجا خاتون کا زخمی ہونا، دوسری طرف منگولوں کا یعقوب بے پر جارحانہ قسم کا حملہ کرنا، پھر عثمان بے کی زبردست انٹری اور قسط کا اختتام اس منظر پر ہو جانا، عثمان بے کو زہریلا تیر لگ جانا، کہیں ارحان اور حلہ فرہ کا محبت کا منظر تو کہیں علاؤدین اور گونجا کی خوشی اور غم سے بھری گفتگو کرنا، ہر لحاظ سے شاندار قسط رہی۔ اور قسط کا وہ سین جس میں ایک باپ کو اپنے اس بیٹے کے لیے تڑپتے دکھایا گیا جو منگولوں کے لگائے ہوئے زہریلے تیر سے زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑا ہے۔ محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ زہر قطائی نے جیسے ہی اپنے بھیم کو دیکھا تو بے اختیار اس سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ زہر قطائی جانتا تھا کہ اس کے دکھ درد کا مداوا صرف عثمان بے ہی ہیں، کیونکہ یعقوب بے اور محمد بے اس کو صرف ایک ملازم کی حد تک رکھتے تھے، لیکن عثمان بے اپنے ہر ایلپ کو اپنی اولاد کی جگہ پر رکھتے ہیں۔ اس لیے عثمان بے نے بھی زہر قطائی کے دکھ میں مکمل طور پر شریک ہو گیا، کسی بھی رنجش کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی دل میں زہر قطائی کی بے وفائی کا خیال گزارا، اور یہی ایک سردار کے عہدے کے لائق بھی ہوتا ہے۔ اس قسط میں عثمانی پھر سے جدوجہد کرتے ہوئے دکھائے گئے اور اپنی منزل کے اور قریب ہوتے گئے۔ جیسے جنگل میں اتنی گاتیں عثمان بے کے لیے لگائی گئیں، لیکن وہ عثمان بے ہیں جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر گیہاتو جیسے سفاک دشمن سے اپنے ساتھیوں کو جنگل کی گات سے بھی نکال لایا تھا، تو اس کارا جلاسو کی گات کیسے روک سکتی ہے؟ جب عثمان بے بولتے ہیں چاہے اس راستے کا انجام شہادت ہو لیکن ہم چلیں گے، یہ راستہ وہ راستہ ہے جو ہمیں فتح کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آخر کار عثمان بے نے اپنے سرداروں اور زبردستی کے سلطان کو بھی بچا لیا۔ حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ فتح حق کی ہوتی ہے۔ حق کے راستے پہ ہمیشہ مشکلات آتی ضرور ہیں، لیکن فتح اور انعام ہمیشہ ان کے لیے ہی ملتا ہے۔ اگر باقی قسط کی بات کریں تو باقی قسط کے سین بھی شاندار تھے۔ اگر ایکشن سینز کی بات کریں تو اس قسط میں بالا کی فائٹنگ سکلز کمال کی تھی۔ اس بار بالا نے نیزے کے ساتھ منگولوں کو چارے شانے چت کر دیا۔ اس سیزن کی یہ خاص بات ہے کہ ہر کردار کو پراپر سکرین ٹائم دیا گیا۔ اگر عثمان بے کے ایلپ کی بات کریں تو ہر ایلپ کو سکرین ٹائم دیا گیا، اور اگر کوہ نور بے کی بات کریں تو اب اس تاریخی کردار کو وہ والا حق دیا گیا ہے جو کہ ایک تاریخی کردار کو دینا چاہیے تھا، کیونکہ کوہ نور بے ایک تاریخی کردار ہیں اور جس نے عثمان بے کے ساتھ اور پھر ان کے بعد ارحان بے کے ساتھ مل کر بہت سے بازنطینی قلعے فتح کیے۔ تو اس سیزن کی یہ خاص بات تھی کہ اس سیزن میں کوہ نور بے کو وہ والے عہدے دیے گئے جو کہ اس سے پہلے سیزن 4 میں ترگک بے کے پاس تھے۔ اب اگر آنے والے ٹریلر پر بات کریں، کیا عثمان بے، گونجا اور جونیئر زہر قطائی اس زہر سے بچ پائیں گے یا نہیں، کیونکہ علاؤدین اس زہر کا تریاق نہیں بنا پایا، تو آخر کیسے اس زہر سے بچیں گے؟ تو جہاں تک ہمارا خیال ہے اور ٹریلر میں دکھایا گیا ہے، اس زہر کا اثر کم کرنے اور تریاق بنانے میں یونس ایمرے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ زہر قطائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک عرصہ تک منگولوں میں رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس زہر کا تریاق وہ بھی جانتے ہوں، لیکن جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ یونس ایمرے اہم کردار ادا کریں گے اور کسی ایسی جڑی بوٹی کا بتائیں گے جو کہ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں ہوگی، اور پھر علاؤدین بے اور محمد بے وہ جڑی بوٹی ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے اور وہاں بازنطینی ان پر حملہ کرتے ہیں، تھوڑی لڑائی ہوگی اور یقیناً علاؤدین بے اور محمد بے اس پر قابو پا لیں گے، جس میں محمد بے کہتے نظر آ رہے ہیں کہ تمہارا کام زندگیاں بچانا ہے اور میرا کام ان کو جہنم واصل کرنا ہے، اور اس طرح محمد بے اور علاؤدین بے بوٹی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس طرح سب کی جان بچ جائے گی۔ آخر میں اگر نئے آنے والے کمانڈر کی بات کریں تو کافی سیزن کے بعد کسی ایسے منگول کی انٹری کروائی گئی ہے جس کا مقصد صرف خون کی ندیاں بہانا ہے، جس نے ایسے وحشی اور درندگی کے انداز میں انٹری ماری ہے کہ ہر طرف خون ہی خون ہو گیا ہے۔ ویسے بھی منگولوں کے آنے سے ڈرامے کے واقعات میں کافی تیزی دکھائی جاتی ہے۔ اگر ٹریلر کے دوسرے حصے کی بات کریں تو جس میں عثمان بے کہتے نظر آ رہے ہیں، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے جو ہزاروں سالوں سے جاری ہے اور ہزاروں سالوں تک جاری رہے گی، اور اسے جیتنے والا ہمیشہ اسلام ہی ہوگا۔ دوسری طرف جب یعقوب بے کو بازار پر منگولوں کے حملے کا علم ہوگا اور اس میں بتایا جائے گا جس میں گونجا بھی زخمی ہیں، تو جس پر وہ کہتے
نظر آ رہے ہیں کہ میری بیٹی کو کچھ ہوا تو نہ میں منگولوں کو چھوڑوں گا اور نہ ہی کائیوں کو، خود سے منگولوں کا مقابلہ کریں گے لیکن یقیناً اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والی قسط بہت ہی شاندار ہونے جا رہی ہے، جس میں عثمان بے ایک طرف یعقوب بے کے ساتھ اور پھر اسی کے ساتھ بازنطینی اور منگولوں کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو کہ کلش عثمان کی قسط نمبر 138 اور قسط نمبر 139 کے پہلے ٹریلر پر تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔